الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 28ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ طلاق کا پہلا رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ سورہ طلاق سے متعلق آیات سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں، الطلاق مرتان، تو میرے جو تفسیر کے لیکچر ہیں اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک وہ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ طلاق کے مسائل اس میں بھی ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں اور دلائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ یہ طلاق کہتے ہیں اصل میں آزاد کرنے کو۔ ان طلقہ، اٹھ کے کہیں کسی مجلس سے چلے جانا، کیونکہ آپ اس گویا مجلس سے آزاد ہو گئے، جدا ہو گئے۔ اور طلقاء، طلیق کی جمع آتی ہے، طلیق آزاد کو کہتے ہیں۔ انتم الطلقاء اليوم، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا کہ آج کے دن تم سب آزاد ہو، تو طلقاء یا طلیق یا طلاق یہ لفظ آزادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر شریعت میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ایک عرف میں بیوی کو آزاد کرنا، یعنی اپنے نکاح سے خارج کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور پھر طلق یطلق تطلیقا کی نسبت جب بیوی کی طرف ہوتی ہے، طلق یطلق تطلیقا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو ڈیورس دینا، بیوی کو طلاق دینا کہ وہ نکاح سے نکل جائے آپ کے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کرو، یہاں بھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ، تو ان کو طلاق دیا کرو، لِعِدَّتِهِنَّ، دیکھیں خطاب نبی کو ہے لیکن پھر جمع کا خطاب ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ گویا نبی سے خطاب کو شروع کر کے اللہ نے خطاب کو تمام مسلمانوں کی طرف پھیر دیا کہ یعنی اے نبی آپ سب کو بتا دیں کہ اذا طلقتم النساء، ایمان والوں کو آپ بتا دیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوهن، تو ان بیویوں کو طلاق دیا کرو، لعدتهن، ان کی عدت کے اوقات میں۔ لام جو ہے نا عربی میں لی، لام جو جس کا معنی ہوتا ہے لیے، یہ وقت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا ان کی عدت کے اوقات میں۔ عدت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ شمار کرنا، عدد، عدد اسی سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا 3 عدد 4 عدد، تو یہ شماریات ہوتے ہیں نا، علم شماریات میں اعداد ہوتے ہیں، تو گنتی کو بولتے ہیں عدد۔ تو عدہ کا معنی شمار کرنا، تو عدت یہ مصدر ہے، لعدتہن، ان عورتوں کے شمار کے اوقات میں۔ تو عورتوں کے جو شمار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص قسم کا شمار مراد ہے، وہ شمار ہے حیض کا شمار کرنا، یعنی عدت میں ہم حیض شمار کرتے ہیں نا، ایک عورت کو 1 حیض آتا ہے، 2 حیض آتے ہیں، 3 حیض آتے ہیں، تو یہ جو شمار کرنے کے اوقات یعنی حیض کے شمار کرنے کے اوقات، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے سورہ بقرہ میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی مزید کہیں اور شادی سے 3 حیض۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ اے ایمان والو، اے نبی مومنوں کو بتا دیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو طلاق دیا کرو عدت کے اوقات میں۔ اب عدت کے اوقات کا کیا مطلب ہے؟ عدت کے اوقات ناپے جاتے ہیں حیض سے۔ امام شافعی کے نزدیک 3 طہر ہیں، یعنی 3 پاکی کے ایام، اور احناف اور حنابلہ کے نزدیک 3 حیض ہیں۔ تو کیا مطلب؟ عدت کے اوقات میں، یعنی عدت کا ٹائم جب شروع ہونے لگے تو ان اوقات میں دیا کرو۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، قرآن کی یہ آیت میں تھوڑا سا ابہام ہے، تو حدیث نے ہمیں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کرام کے صحیح سند کے ساتھ اقوال ہیں، اور ان پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عورت کے عدت کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو عدت کے ایام امام شافعی کے نزدیک شروع ہوتے ہیں طہر سے، یعنی حیض جب ختم ہوا تو پاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں پاکی کے ایام شروع ہوتے ہی آپ ایک طلاق دیں، اور پھر ان کو پھر دوسرے ایام جب پاکی کے شروع ہوں تو دوسری طلاق دیں، تیسرے ایام جب پاکی کے تیسرے شروع ہو تیسرے مہینے میں تو تیسری طلاق دیں۔ اور احناف کے نزدیک عدت چونکہ حیض سے ہوتی ہے 3 حیض کاؤنٹ کرنے پڑتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں 3 پاکی کے ایام جب گزریں گے، وہ بھی تقریباً 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، اور احناف اور حنابلہ کہتے ہیں کہ 3 حیض کے ایام،
تو اب حیض شروع ہونے سے پہلے آپ طلاق دیں گے. یعنی احناف کے نزدیک لقبول عدتہن، یہاں قبول کا لفظ محذوف ہے عدت کے شروع ہونے کے وقت. تو آسان ترجمہ کرتا ہوں، بہت یعنی عوام کے لیے تھوڑا گرامر کی ڈیپ میں جا کے کسی چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو آسان ترجمہ کیا ہے کہ لام کے بعد یہاں قبول کا لفظ محذوف ہے. قبول کہتے ہیں استقبال، جب کوئی چیز شروع ہونے والی ہو، اسٹارٹ ہونے والی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں کو طلاق دیا کرو لقبول عدتہن، ان کی عدت کے اوقات جب شروع ہونے والے ہوں. تو عدت کی اوقات جب شروع ہونے والے ہوں تو ان میں طلاق دیا کرو. تو عدت کے اوقات شروع ہوتے ہیں حیض سے، یعنی حیض جب شروع ہونے والا ہو تو پھر اس سے پہلے دیا کرو طلاق. یعنی حیض کے وقت میں نہ دیا کرو، حیض شروع ہونے سے پہلے دیا کرو. اور دوسری طلاق دوسرا حیض شروع ہونے سے پہلے، تیسری طلاق تیسرا حیض شروع ہونے سے پہلے. یہ مطلب ہوگا اس کا. اور امام شافعی کے نزدیک جب حیض گزر جائے، پاکی کے ایام شروع ہوں تو اس وقت دیا کرو. تو رزلٹ دونوں کی نظر میں ایک ہی نکلے گا. یعنی خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں جب حیض شروع نہ ہوا ہو اس وقت طلاق دیا کرو، حیض میں مت طلاق دیا کرو. اور حدیث سے ہمیں اس آیت کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ عدت کے اوقات میں دیا کرو، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو. کیونکہ عدت کے اوقات میں ہی جب طلاق جب عدت کے اوقات میں کامل طور پہ جبھی ہوگی جب ڈیوائڈ کر کے ہو، پوری عدت کے بیچ میں طلاق ہو. ایسا نہ ہو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں تم نے دے دی ہیں، تو یہ بھی مت کیا کرو. تو یہ 2 باتیں تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلیں کہ جب بیوی کو طلاق دی جائے گی 2 چیزوں کا خیال کیا جائے گا جو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. نمبر 1، 2 حیض کے درمیان کا جو ایریا ہے جس کو پاکی کے ایام کہا جاتا ہے، اس پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی. نمبر 2، اس ایام میں بھی صرف 1 طلاق دی جائے گی. 3 طلاقیں اگر کسی نے دینی ہے تو 3 پاکی کے ایام میں ڈیوائڈ کر کے دی جائیں گی. یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلا. اور کچھ چیزیں ہمیں صحیح حدیثوں سے پتہ چلی ہیں اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے. وہ کیا ہے کہ طہر میں بھی اس طہر میں طلاق دینا منع ہے جس طہر میں بیوی سے آپ نے ہم بستری کر لی ہو. بیوی سے اگر ہم بستری کر لی ہے تو اس میں بھی طلاق دینا منع ہے. تو اگرچہ یہ تفسیر سے اس کا تعلق ہے، لیکن میں ترجمے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ترجمہ علی وجہ البصیرہ آپ کو سمجھ میں آئے. پھر آگے تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. اب دوبارہ ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں. اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرو، فطلقوهن لعدتهن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دیا کرو. یہ ترجمہ یاد کر لیں، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دیا کرو. یہ آسان ترجمہ ہو جائے گا اس کا. یعنی پاکی کے ایام میں طلاق دیا کرو اور وہ بھی ڈیوائڈ کر کے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر عدت کو شمار بھی کرو. احصا یحصی احصاءً کا معنی احاطہ کرنا، یعنی خود گنو بھی عدت کے ٹائم کو کہ 1 حیض گزر گیا کہ نہیں گزرا، 2 گزر گئے کہ نہیں، اس کا خیال بھی کیا کرو. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو ان عورتوں کو من بیوتہن، ان کے گھروں سے. یعنی اگر جب طلاق ہو جائے تو پھر مت نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور یہ خود بھی نہ نکلیں. الا ان یاتینا، الا یہ کہ وہ لائیں بفاحشۃ مبینہ، واضح اور کھلی بے حیائی. یاتی کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، یعنی وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی کا. اگر کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں پھر تم ان کو گھر سے نکال سکتے ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود میں تعدی کرتا ہے یعنی تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو تحقیق اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ، اے مخاطب تو جانتا نہیں ہے، لا تدری تو جانتا نہیں ہے، لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالی، یحدث بعد ذالک پیدا کر دے اس طلاق کے بعد. احدث یحدث احداثا کا معنی پیدا کرنا، پیدا کر دے اس طلاق کے بعد امرن کوئی معاملہ. یعنی ہو سکتا ہے اللہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں صلح کی کوئی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائیں یعنی وہ عورتیں پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنے وقت متعین کو، یعنی عدت پوری ہونے کے وقت کو پہنچ جائیں. تو مراد یہ ہے کہ اس وقت کے قریب پہنچ جائیں، کیونکہ عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے. عدت کے قریب ہونے کے وقت جب وہ پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو. امسک یمسک امساکن کا معنی روک لو، روک لو ان کو بمعروف بھلے طریقے کے ساتھ.
عزت کے ساتھ. او یا پھر فارقوہن، جدائی اختیار کر لو ان سے، فارق یفارق مفارقتاً، جدائی اختیار کر لو ان سے، بمعروف عمدہ طریقے سے، واشہدوا اور گواہ بناؤ. کس پر گواہ بناؤ؟ اگر رجوع کر رہے ہو تو رجوع پر بھی، اور اگر رجوع نہیں کر رہے تو رجوع نہیں کرنے پر بھی گواہ بناؤ. ذوی عدل منکم، ذو کہتے ہیں والا، اور ذا بھی والا، ذوی دو کو کہتے ہیں، ذوی عدل دو عادل گواہوں کو، منکم جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے دو عادل گواہ، کافر اس پہ گواہ نہیں بن سکتا، تو مسلم میں سے جو دو عادل گواہ ہوں ان کو اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور شہادت کو قائم رکھو اللہ کے لیے، یعنی گواہوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ شہادت بھی سیدھی رکھو، اگر کوئی تمہیں شہادت کے لیے بلاتا ہے تو گواہی دیا کرو. ذالکم، یہ جتنے احکام ہم نے دیے ہیں اوپر سے لے کے اب تک، یہ وہ احکام ہیں یوعظ بہ، جن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ان کے لیے حکام ہے. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ. مخرج کہتے ہیں خروج کی جگہ، خروج نکلنا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی پریشانی سے بچنے کی جگہ، مصیبت سے نکلنے کی جگہ. وَيَرْزُقُهُ، اور اللہ عطا کرتا ہے اس کو، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے جہاں سے اس کو کا گمان بھی نہیں ہوتا. لا يحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. احتساب، حسیبہ یحسبو کا معنی ہوتا ہے نا گمان کرنا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ امرہ، اپنے معاملے کو پہنچا کے چھوڑتا ہے، پورا کر کے چھوڑتا ہے. بلغ یبلغ، بلوغاً کا معنی پہنچنا، تو امرہ اپنے کام کو پہنچنا، یعنی اللہ اپنے کام کو پہنچ کے رہتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لے اس کو کر کے چھوڑتا ہے. قد جعل اللہ، تحقیق بنا دیا ہے اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرن، ایک اندازہ، ایک ٹائم اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے تو اللہ کام کر کے چھوڑتا ہے. واللائی، اور وہ عورتیں، واللائی واللاتی کی طرح، جو ہے نا یہ اس میں موصول ہے لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللائی، اور وہ عورتیں، یئسنا، جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض، حیض سے، یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، تم تردد میں ہو، فعدتہن، تو پھر ان کی عدت ہوگی، ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے. شہر مہینے کو کہتے ہیں، اشہر اس کی جمع. یعنی تم اگر پریشان ہو کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کو حیض آنا بند ہو گیا، ان ارتبتم، اب تم تردد میں ہو، ارتیاب، ریب شک کو کہتے ہیں نا، اب تم شک میں پڑ گئے کہ بھئی اب ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، کیا ہم 3 حیض کا انتظار کریں؟ تو وہ حیض تو آ نہیں رہا ان کو. تو اگر تمہیں شک ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس کا جواب دے دیتے ہیں، اب اس شک تمہارا دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے ان کی عدت؟ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہیں. واللائی، اسی طرح وہ عورتیں، لم یحضن، جن کو حیض آیا ہی نہیں ہے. حزن یحزن، حاض یحیض، حاض یحیض، حیضن کا معنی ہوتا ہے حیض آنا. تو یحزنا یضربنا کی طرح، اصل میں تھا یحیضنا، یحیضنا یضربنا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے یحزنا. واللائی لم یحزنا، اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے، یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں، حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ 3 مہینے ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل کہتے ہیں پریگننسی کو، احمال اس کی جمع، جو حمل والی عورتیں ہیں، اولات الاحمال، حمل والی عورتیں، اولاد بھی جمع ہے. اجلہن، ان کا جو وقت ہے، یعنی عدت پوری ہونے کا جو وقت ہے، وہ کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں، یعنی حمل ان کا جن لیں، وہ اس کو وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، حمل گرا دیں، وہ چاہے بچے کی شکل میں، چاہے ابھی ادھورا بچہ بناؤ. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ، بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملات میں، یسرن، آسانی. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، جو جتنے حکام بیان کیے یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ معاف کر دیتا ہے اس سے اس کی گناہوں کو، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دیتا ہے اس کے لیے اجر کو.
اسکنوہن، ان عورتوں کو ٹھکانہ دو، یعنی جو طلاق یافتہ جن کو طلاق دے دی ہے ان کو ٹھکانہ دو، من حیث سکنتم، اس جگہ جہاں تم رہتے ہو، یعنی یہ جو عدت گزاریں گی تو ان کو عدت کے دوران جو ٹھکانہ ملے گا وہ وہی گھر ہوگا جس میں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، وجد کہتے ہیں وسعت کو، من وجدکم اپنی وسعت میں سے، یعنی جتنی تمہیں اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے حساب سے جہاں تم رہتے ہو اسی جگہ ان کو ٹھکانہ دو، ولا تضاروہن، ضر یضر کا معنی نقصان پہنچانا، ضار کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، باب مفعلہ ہے نا، ضارر یضارر تھا اصل میں، ولا تضاروہن، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، لیتضیقوا، تاکہ تم تنگی کر دو، علیہن ان کے اوپر، لیتضیق، ضیق کہتے ہیں نا تنگی کو، اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا نا، کیا مذائقہ ہے اس میں، یعنی اس میں کون سی تنگی کی بات ہے، تو ضیق یضیق تضییقاً، تنگی کر دینا کسی کے اوپر، تو اللہ کہتے ہیں ان عورتوں کو، یعنی طلاق کے بعد عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو تکلیف مت دو، لیتضیقوا علیہن، کہ تم تنگی کر دو ان کے اوپر، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، وَإِن كُنَّ، اور اگر یہ عورتیں ہیں، کانا یکونو کا مطلب ہونا، اور کننا اصل میں تھا کوننا، ضربنا کی طرح، پھر پڑھا جاتا ہے کاننا سے التقاء ساکنین سے کننا، پھر وہ خفنا بعنا والا قانون، اس سے قلنا والا قانون، اس سے کننا، جو صرف کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ حمل والی ہیں، یعنی حمل والی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، یعنی حمل میں طلاق ہوئی ہے اور طلاق کے بعد یہ حمل والی ہیں، پریگننسی میں ہیں، تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ حمل کو وضع کر لیں، یعنی جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ان کے اوپر خرچ کرتے رہو عدت کے دوران، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر یہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی بچہ جننے کے بعد یا حمل یا بچے والی ہی کو اگر کسی نے طلاق دی ہو، تو دونوں صورتوں میں، تو اگر یہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تمہارے بچے کو، فَآتُوهُنَّ، تو دو تم ان عورتوں کو، اجورہن، ان کی اجرت، اجر کی جمع اجور، یعنی طلاق یافتہ عورت اگر آپ کے بچے کی ماں ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلائی کی الگ سے اس کو اجرت ملے گی، اس کا عدت سے تعلق نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی عدت کے دوران تو عورت کو عدت کا نان نفقہ ملتا ہی ہے، لیکن اگر عورت کی عدت پوری ہو بھی گئی، بچے کو جب تک دودھ پلا رہی ہے تو اس کی الگ سے اجرت ملے گی، یہ بیان کیا جا رہا ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر تمہارے لیے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کی اجرت دو، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب کتنی اجرت دو بھائی، تو اللہ کہتے ہیں وَأَتَمِرُوا، ایتمار کہتے ہیں مشورہ کرنے کو، امر کہتے ہیں نا اور حکم، اور ایتمار کوئی بھی معاملے میں باہم مشورہ کر کے اس معاملے کو طے کرنا، تو وَأَتَمِرُوا اصل میں تھا اِئْتَمِرُوا، واو آ گیا تو حمزہ گر گیا، وَأَتَمِرُوا، اور مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف اچھے طریقے سے، یعنی میاں بیوی یا ان دونوں کے خاندان کے لوگ اس بارے میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لیں کہ عورت جب تک بچے کو دودھ پلائیے تو اس پلا رہی ہے طلاق کے بعد، تو اس کو اس کا اضافی کتنا خرچہ ملنا چاہیے، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم اس میں کشمکش میں پڑ گئے ہو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، اور تعاثر تم باب تفاعل ہے، دونوں اس بارے میں تنگی کا شکار ہو گئے ہیں، تنگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک رائے پر قائم ہی نہیں ہو رہے، باہمی جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی بہت زیادہ پیسے مانگ رہی ہے اور شوہر بہت کم پیسے دے رہا ہے، اور کسی ایک رائے پہ قائم ہی نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَسَتُرْضِعُ لَهُ، تو پھر پلائے گی اس بچے کو دودھ، اخرى کوئی دوسری عورت، کوئی دوسری عورت تلاش کرو ماں کے علاوہ، جو پھر اتنی اجرت پہ راضی ہو جائے جتنی اجرت شوہر دینا چاہتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے گنجائش والا، من سعته، اپنی گنجائش سے، یعنی تاکہ کسی پر اس کی آمدن سے یا اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ آئے، تو لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، آیت کا ترجمہ میں نے تاکہ سے کر دیا، تاکہ نہیں، لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو ساعتن گنجائش والا، ساعہ کہتے ہیں گنجائش کو، وسع یسع، حدیث میں ہے نا، وَمْ وَجَدَ سَاعَةً لِأَنْ يُضَحِّي، جو قربانی کی ساعت پاتا ہے یعنی گنجائش پاتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو عیدگاہ میں نہ آئے، تو ساعہ گنجائش کو، وسعت اسی سے نکلا ہے، لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو ساعتن گنجائش والا، من ساعتہ اپنی گنجائش سے، یعنی جو مرد ہے جتنی اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہے اسی حساب سے وہ اجرت دے گا اور خرچہ نکالے گا، غریب آدمی غریب کے حساب سے، امیر امیر کے حساب سے،
ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر تنگ کر دیا جائے اس کا رزق، یعنی جو غریب لوگ ہیں، فلینفق، تو وہ دیں، مما، اس مال میں سے، آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب وہ کیسے دے گا بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی نفس کو پابند نہیں بناتا مگر اتنے ہی کا ما آتاہا جتنا اللہ نے کسی کو دیا ہو، تو اپنی غربت کے حساب سے تھوڑے پیسے دے دے وہ، اور اس میں ٹینشن نہ لے۔ کیوں؟ سیجعل اللہ بعد عسر، ان قریب اللہ پیدا کر دے گا، عسر، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی بھی۔ غریب کے بھی اللہ مال میں برکت دے دے گا، اولاد پہ خرچ کرنے کی برکت سے، اس کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، کم پیسے ہیں تو کم میں سے کچھ دے دیا کرو۔ یہ جی یہ رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئلی قوانین سے متعلق بہت ہی اہم احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس پورے رکوع میں جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان احکام میں سے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں ہوتا، ایک حکم پر بھی۔ میاں بیوی کے معاملات میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل ہوتا ہو، جبکہ اللہ نے ان احکام کو بیان کر کے کیا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان حدود کو توڑتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے نازل کیا ہے تم پر، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی، اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنی اس میں وعیدیں بھی ہیں اور امیدیں بھی ہیں کہ ان حکام کو فالو کرو، لیکن ان میں سے کسی حکم کو بھی ہماری سوسائٹی میں فالو نہیں کیا جاتا۔ کیا جاتا ہے بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عورت طاقتور ہو تو وہ مرد پہ غالب آ جاتی ہے، بچے لے کے بھاگ جاتی ہے اور عدالت پہ ڈال دیتی ہے، اور مرد کی آمدن سے زیادہ عدالتیں مردوں پہ خرچہ ڈال دیتی ہیں بچوں کا، بچوں سے ملنا نصیب ہو نہ ہو لیکن خرچہ دیتے رہتے ہیں وہ۔ اور مرد اگر پاورفل ہو تو وہ بچے غائب کر دیتا ہے، ماں ساری زندگی ترستی رہتی ہے۔ طلاقوں کے بعد شوہر کے گھر میں رہنا تو دور کی بات، عدت بھی گزارنا کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اور بس ایک عجیب ہی ہے۔ خیر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، طلاق دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق ہے، لیکن بہرحال کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا جب طلاق دینے کا ارادہ کرو فطلقوہن لعدتہن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو۔ عدت کے اوقات کیا ہیں؟ میں نے آپ کو ترجمے میں کچھ ڈیٹیل بتائی ہے کہ عدت حیض سے ہوتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک پاکی کے ایام سے ہوتی ہے، جس سے بھی ہو، لیکن عدت کے اوقات 3 حیض یا 3 طہری بنتے ہیں، تو 3 طہروں میں تقسیم کر کے دیا کرو حیض سے پہلے پہلے۔ تو اگر کوئی یعنی 3 قسمیں ہیں طلاق کی، یہ پوری بحث میں بیان کر چکا ہوں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک، جو تفسیر کے میرے لیکچر چل رہے ہیں نا، تو سورہ بقرہ میں اب طلاق مرتان والی آیت میں آپ جائیں گے، اس کی پوری تفصیل وہاں بھی آپ کو ملے گی، اور اس میں قرآن و سنت سے دلائل بہت دی ہیں 3 طلاق کے واقع ہونے پر، اور ہمارے جو اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اس دعوے کے غلط ہونے پر بہت مفصل بحث ہے، وہ آپ لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت مدلل بحث ہے، وہ کام آئے گی آپ کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو۔ طلاق کی 3 قسمیں، ایک طلاق ہے بدعی، غلط طلاق، ناجائز طلاق۔ وہ طلاق کیا ہے کہ یا تو آپ حالت حیض میں طلاق دیں، بے شک ایک طلاق دیں، وہ بھی ناجائز ہے، صحیح مسلم میں اس کو حرام قرار دیا اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ دوسرا کیا طریقہ ہے ناجائز طلاق کا؟ کہ آپ نے پاکی کے ایام میں طلاق دی لیکن بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے پاکی کے ایام میں طلاق دی لیکن ایک سے زیادہ طلاقیں۔ تو یہ تینوں طریقے طلاق کے ناجائز اور حرام ہیں۔ کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اکٹھی 3 طلاقیں حرام ہیں، صرف اکٹھی 3 حرام نہیں ہیں، پاکی کے ایام میں آپ نے ایک طلاق آج دی، ایک ہفتے کے بعد دی، ایک ہفتے کے بعد دی، تو بھی غلط ہے، ناجائز ہے، یہ بدعی طلاق کہلاتی ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک یہ ناجائز نہیں ہے، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دینا، لیکن خلاف اولیٰ ہے، تو وہ ان احکام کو جو ہے استحباب پر معمول کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں جمہور کا جو مذہب ہے، احناف کا، حنابلہ کا، مالکیہ کا، وہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ محمود ابن لبید کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کی مجلس میں ایک اطلاع ملی کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا تھا۔
تو یہ تینوں طریقے طلاق کے ناجائز ہیں. باقی جائز طریقے کون سے؟ 2 طریقے جائز ہیں. ایک احسن طریقہ ہے اور ایک سنت طریقہ ہے. سنت کا مطلب جائز ہے وہ بھی، لیکن احسن زیادہ بہتر نہیں ہے. تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی جائے، پھر حیض پورا گزرنے دیا جائے، دوسرے پاکی کے ایام میں بھی ہم بستری نہ کی جائے اور پھر 1 طلاق دوسری دی جائے، پھر حیض پورا گزرنے کے بعد تیسرا جو پاکی کے ایام آئیں گے اس میں بھی طلاق دی جائے لیکن ہم بستری نہ کی جائے. اس طرح 3 طہروں میں تقسیم کر کے طلاق دی جائے گی. تو پھر جو اس کے بعد تیسرا حیض گزرے گا تو عورت کی عدت ختم ہو چکی ہوگی. وہ جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے شوہر سے نہیں کر سکتی وہ، جب تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وقت نہ گزارے اور اتفاق سے وہ طلاق دے دے یا مر جائے، پھر جہاں چاہے کرے. پہلے سے بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے. یہ تو ہے سنت طریقہ طلاق کا. لیکن زیادہ بہتر کون سا ہے جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان ہے کہ وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں ہم بستری نہ کی جائے اور صرف 1 طلاق دی جائے، بس دوسری دی نہ جائے. پھر حیض آ کے گزرے گا، پاکی کے ایام شروع ہوں گے، اس میں ہم بستری نہ کی جائے اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے، یعنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ ہے. اور پھر حیض آئے گا، پھر تیسرے پاکی کے ایام شروع ہوں گے، اس میں بھی ہم بستری نہ کی جائے، پھر حیض آ کے ختم ہوگا. تو اس طرح 3 حیض جب کمپلیٹلی آ کے ختم ہو جائیں گے تو نکاح عدت بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق بھی ہوگا. اور عدت کے بعد شوہر کو رجوع کا حق تو نہیں ہے، لیکن جہاں چاہے عورت شادی کرے اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ان کام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو عدت کے اوقات میں دیا کرو، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار بھی کیا کرو. اصل میں تو عورت پر واجب ہے کہ وہ عدت کے ایام شمار کرے، یعنی وہ دیکھے کہ مجھے کتنے حیض آ گئے ہیں، کتنے گزر گئے ہیں، تاکہ اللہ کے حکام میں گڑبڑ نہ ہو. جب مجھے طلاق ہوئی تو اس وقت مینسز میں تو نہیں تھی میں، کیونکہ جس حیض میں اگر شوہر نے طلاق دی ہو گنہگار تو ہوگا، لیکن صحیح مسلم بخاری سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی، لیکن وہ حیض پھر عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر الگ سے 3 حیض ہوں گے. تو یہ سب چیزوں کے لیے عورت کو خیال کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا مرد کو کہ تم بھی شمار کرو عدت، کیونکہ بعض دفعہ عورت پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو تمہاری بیوی عدت کے دوران کہیں اور نکاح کر لے، یا تم سمجھ رہے ہو کہ عدت پوری ہو گئی ہے اور تم نے رجوع کر لیا، تم سمجھ رہے ہو کہ عدت پوری نہیں ہوئی اور تم نے رجوع کر لیا، حالانکہ عدت پوری ہو چکی تھی اور تمہیں رجوع کا حق نہیں تھا. تو اس طرح اللہ کے حلال کو تم حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہو. اس لیے میاں بیوی دونوں مل کے اپنے عدت کے اوقات کا شمار کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ان حکام پر جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو عمل ہو نہیں سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بيوتهن، اس دوران تم ان عورتوں کو گھر سے نہیں نکالو گے. طلاق چاہے بائن ہو، بائن کا مطلب ہوتا ہے وہ طلاق جس میں نکاح توڑ دیا جائے. جیسے طلاق ایک رجعی ہوتی ہے نا، بائن بھی ہوتی ہے. ایک طلاق آپ نے دی لیکن یوں بول دیا بیوی کو تمہیں طلاق بائن ہے، تو ہوگی تو طلاق ایک، لیکن نکاح اس وقت ٹوٹ جائے گا فوراً ہی. تو طلاق چاہے رجعی ہو یا بائن ہو، 3 طلاقیں ہو، 1 طلاق ہو، دونوں صورتوں میں قرآن علیہ طلاق بغیر کسی فرق کے بیان کر رہا ہے کہ لا تخرجوهن من بيوتهن. طلاق کے بعد جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تو ان عورتوں کو تم ان کے گھروں سے مت نکالو. اب دیکھیں گھر تو شوہر کا ہوتا ہے، مالک بھی وہی ہوتا ہے، گیس بجلی کا بل اور کرایہ بھی وہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے گھر کی نسبت اس عورت کی طرف کی ہے تاکہ شوہر یہ ڈھٹائی نہ ہو کہ میرا گھر ہے تو اب جب تم سے طلاق ہوگی تو نکلو یہاں سے. تو اللہ نے کہا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تو یہ اسی کا گھر ہے، اس لیے تمہیں اس کو نکالنے کا حق نہیں ہے. تو عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی. ولا یخرجن، اور عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نکلے. یعنی عورت یہ سمجھ سکتی ہے کہ بھئی اللہ نے ہماری رعایت میں قانون بنایا ہے کہ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ہمیں ایک ٹھکانہ دے دیا کہ شوہر کا گھر ہے، جس نے طلاق دیا اسی کے گھر میں رہیں، لیکن اگر ہم نکلنا چاہیں تو اجازت ہوگی. تو اللہ نے کہا نہ عورت کو بھی اجازت نہیں ہے. تو اس قسم کے حکام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، حق اللہ ہے، اس میں انسان کو تصرف کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ میں شوہر کے گھر میں نہ رہوں، اس نے مجھے طلاق دی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، تو بھی نہیں جا سکتی، آپ کو وہیں عدت گزارنی پڑے گی. اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، حکمت کا سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں ہے، بس اللہ کا آرڈر ہے. لیکن سرسری غور سے ایک حکمت معلوم ہوتی ہے نسب کی حفاظت، کہ بعض دفعہ شوہر میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ نکلو یہاں سے. اب عورت اسی دوران جا کے کہیں اور شادی کر لے
اور وہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہو، اور پھر ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں شوہر کا بچہ ہو اور وہ بچہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے. اور اب بعض مردوں میں غیرت نہیں ہے، وہ اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا کہ چلو جی میرا بچہ کسی اور کے کھاتے میں چلے جائے، مجھے کیا ہے. تو اللہ بچے کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں نہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت، نہ شوہر کو اجازت کہ عورت کو گھر سے نکلنے دے، کیونکہ اللہ بچے کا بھی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جس کا ہے اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے. جیسے یہ باپ پہ ظلم ہے کہ اس کا بچہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالا جائے، ایسے بچے پہ بھی ظلم ہے کہ اس کے اوریجنل باپ کے علاوہ اس کو کسی اور طرف منسوب کر دیا جائے. تو بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا ہی باپ چاہیے جو سچی مچی میں میرا خون ہے، جو میرا بلڈ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت اور مرد کو تصرف کی اجازت نہیں دی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی نے تنہائی میں ٹائم گزار لیا، حالانکہ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، لیکن شوہر اگر ایسے اس تنہائی میں وقت گزارنے کے بعد بیوی کو ڈیورس دے گا تو عورت پر عدت لازم ہوگی. حالانکہ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو رخصتی ہوئی نہیں ہے، میاں بیوی میں ملاپ ہوا ہی نہیں ہے، شوہر بھی کہہ رہے ہیں میں نے ہم بستری نہیں کی، بیوی بھی کہہ رہی ہے میں نے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، بند کمرے میں بس 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں. لیکن وہاں بھی فقہا یہ حکمت بیان کرتے ہیں بھئی عدت اس لیے گزارنی پڑے گی کہ شوہر اور میاں بیوی دونوں کے حق میں تو دونوں کی گواہی مانی جائے گی، بچے کے حق میں تھوڑی مانی جائے گی. ہو سکتا ہے ملے اور جھوٹ بول رہے ہوں، تو کل کوئی بچہ پیدا ہو گیا، عورت کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے گی وہ بچہ، جس میں بچے کا کیا قصور ہے، بچے کو کس بات کی سزا مل رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ملے تو ٹھیک ہے، تمہاری حد تک ہم تمہاری بات کو مانیں گے، لیکن اس بات کا امکان تو ہے نا مل گئے ہو، تو اگر وہ حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کا کیا قصور ہے. اس لیے عورت پر عدت لازم ہوگی کہ میاں بیوی تنہائی میں مل گئے ہیں تو اس کو رخصتی ہی سمجھا جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ گویا ہم بستری ہوئی ہے، اور عورت پر عدت لازم ہوگی، عدت کے بغیر وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. یہ بچے کے حق کے تحفظ کے لیے شریعت نے قانون بنایا. تو یہاں بھی ایسا ہی اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن، ان عورتوں کو تم گھروں سے نہیں نکال سکتے، ولا یخرجن، اور یہ بھی گھر سے نہیں نکلیں گی. اب طلاق بائن ہو اور رجعی ہو تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں اگر طلاق بائن ہے یعنی نکاح ختم ہو گیا، جیسے 3 طلاقیں دی ہیں، یہ 1 طلاق بائن دی ہے، تو ہوگا یہ کہ عورت شوہر کے گھر سے نکلے گی تو نہیں، لیکن کوئی ایسا انتظام کیا جائے گا کہ شوہر بیوی کے قریب نہ جائے، کیونکہ گھر اسی کا ہے، بے تکلفی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی ایک عورت کو جو ذمہ دار ہو رکھا جائے گا، جو اس کی نگرانی کرے گی کہ یہ مرد اس کے کمرے میں نہ جائے یا اس کی طرف دیکھے نہیں. تو تنہائی میں دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. اگر تنہائی میں دونوں کو چھوڑنے میں خطرہ ہو برائی کا تو پھر عورت کو حکم دیا جائے گا کہیں اور عدت گزارے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ اگر طلاق بائن ہے، 3 طلاقیں دی ہیں یا 1 طلاق دی ہے لیکن بائن دی ہے، تو چونکہ نکاح ختم ہو گیا تو عورت شوہر کے گھر میں ٹائم گزارے گی، لیکن مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ، اور بیچ میں کوئی اور عورت ہوگی جو اس کی نگرانی کرے گی کہ مرد عورت کی طرف نہ جائے، زنا کا خطرہ نہ ہو. پھر بھی اگر عورت کو خطرہ ہوگا کہ یہ مرد نالائق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے بعد بھی عورت سے شہوت سے مغلوب ہو کے اس کے قریب جانے کی کوشش کرے، تو پھر عورت جو ہے وہ مرد کے خاندان کو یا کورٹ میں بھی یہ دعویٰ کر سکتی ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ مجھے اس مرد سے خطرہ ہے. تو پھر مرد کو حکم دیا جائے گا کہ جب تک بیوی کی عدت پوری نہیں ہو جاتی مرد گھر سے باہر رات گزارے، یعنی مرد کو پھر گھر میں گھسنے نہیں دیا جائے گا. تو اگر یعنی طلاق کے بعد عورت کو خطرہ ہے نا کہ میاں مجھ سے دوبارہ ہم بستری نہ کر لے، تو پھر مرد کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ان 3 مہینوں میں گھر میں داخل نہ ہو، عورت کو نہیں نکالا جائے گا. اور آج کل ایک اور چیز کو اس میں ایڈ کر لینا چاہیے کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگر شوہر نے دی ہیں تو آج کل اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر حلال کر لے. آج کل یہ حرام کاریاں بہت ہو رہی ہیں سوسائٹی میں، اللہ کا خوف تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور پھر نہ اس میں تقلید کرتے ہیں نہ دلیل سے بات مانتے ہیں، بس ڈھٹائی پہ ڈٹ جاتے ہیں. جب ان کو دلائل سے بات کرو تو دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں فلانے کا قول ہے فلانے کا قول ہے. بھائی اگر آپ تقلید کر رہے ہو تو پھر ائمہ 4 کی تقلید کرو. آپ نہ تقلید ہے نہ تحقیق ہے، خواہشات نفسانیہ ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو ایسی صورت میں بھی پھر مرد کو حکم دیا جائے گا وہ گھر سے باہر وقت گزارے. تو پھر بھی اگر کوئی صورت نہ بن رہی ہو اور عورت کو واقعی خطرہ ہو تو پھر شدید ضرورت میں زنا سے بچنے کے لیے گنجائش ہے کہ پھر عورت کہیں اور عدت گزارے. یعنی یہ خطرہ ہونا کہ شوہر فتویٰ لا کے 3 طلاقوں کا اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے بیوی کو حلال کر لے گا اپنے اوپر، یہ آج کل بہت خطرات ہوتے ہیں. اس لیے آج کل جب کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے
اور شوہر دیندار نہ ہو تو پھر اکثر مفتیان کرام کو میں نے یہی دیکھا ہے وہ عورت کو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ عدت اپنے ماں باپ کے گھر گزار لیں، یہاں نہ گزاریں، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی جوڑ پیدا کر کے بٹھا دیں گے، اور ادھر اسے فتوے آج کل ہر طرح سے ہر قسم کا فتویٰ مل جاتا ہے آپ کو مارکیٹ میں. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ ایک مجتہد بنا ہوا ہے، محقق بنا ہوا ہے. صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کو تو فالو کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. آج ہی ایک کلپ سامنے آیا، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حج جو ہے نا، یہ حج ہے ہی نہیں جو آج کل مولوی لوگ جس طرح سے حج کرا رہے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کا ایسا انہوں نے ترجمے غلط کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ الامان والحفیظ. اقبال کہا کرتے تھے نا، اقبال کا شعر ہے یہ، پتہ نہیں کسی اور شاعر کا، کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. ہر شخص اسکالر بنا ہوا ہے، مجتہد بنا ہوا ہے. تو اس لیے آج اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کو ڈر ہے کہ یہ کہیں سے فتویٰ لا کے حلال کر لے گا اور پھر رشتہ دار لوگ مجبور کریں گے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھی مجبوری میں زنا سے بچنے کے لیے عورت کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ یہاں شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارے. خلاصہ یہی ہے کہ ہر صورت میں عورت کو شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے. شوہر سے خطرہ ہو تو شوہر کو کہا جائے گا وہ 3 مہینے گھر سے باہر گزارے، اور اگر پھر بھی خطرہ ہو بدکاری کا، دونوں میں زنا کا، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں عورت گھر سے باہر یعنی اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزار سکتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیور ہوتے ہیں، شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے، تو دیوروں سے بدکاری کا خطرہ ہو جاتا ہے. بہرحال بدکاری ایسی چیز ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو بدکاری کی صورت میں عورت عدت گھر سے باہر ہی ہر صورت میں گزارے گی. یعنی گھر سے باہر سے مراد اپنے ماں باپ کے گھر میں. آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، عورت کو اجازت نہیں وہ گھر سے نکلے، اور تمہیں بھی اجازت نہیں کہ عدت کے دوران اس کو گھر سے نکالو، لیکن ایک صورت میں تم نکال سکتے ہو، وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. کھلی بے حیائی سے مراد ہے یا تو زنا کی مرتکب ہوں، مردوں سے تعلقات ہیں ان کے، تو ایسی صورت میں حد جاری کرنے کے لیے، سزا جاری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالا جائے گا. یا شوہر کو عزت کا خطرہ ہو اپنی، کہ اگر یہ اس کے بعض اوقات طلاق کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ عورت کے کوئی غیر مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے مرد تو غیر کو نہیں آنے دے گا اپنے گھر میں. اور یہ آج جب ہم یہ آیتیں پڑھتے تھے ہمیں حیرانگی ہوتی تھی کبھی دنیا میں ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن آج مغربی دنیا میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہے اور بیوی کھلے عام زنا کر رہی ہوتی ہے، لیکن مرد کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے پناہ میں رکھے. اور بعض نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ بہت زیادہ بد زبان ہو، یہ چوریاں چکاریاں کرتی ہوں، مرد کو خطرہ یہ ہے کہ گھر کا سارا ہی سامان عدت کے دوران ختم نہ کر دے، کیونکہ اب طلاق ہو گئی ہے، اب زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اس کو کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی کوئی بہت بڑے ضرر کا خطرہ بیوی سے نہ ہو، جس میں بہت زیادہ بد زبانی بھی ہے، کہ اتنا زیادہ بد کلامی بد زبانی ہے کہ مرد کا خیال یہ ہے کہ اس دوران یہ ناقابل برداشت اذیت اور تکلیف پہنچے گی. تو نارمل حکم یہی ہے کہ شوہر کے گھر میں اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہو تو پھر عدت کہیں اور گزارے گی، لیکن نان نفقہ بہرحال شوہر کو دینا پڑے گا عدت کے دوران، وہ معاف نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. کون سی اللہ کی حدود ہیں؟ طلاق کا جو شرعی طریقہ بتایا اس سے ہٹ کے طلاق نہ دیا کرو. نمبر 2، عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود گھر سے نکلے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، توڑتا ہے اللہ کی حدود کو، فقد ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنی جان پہ خود ہی ظلم کیا. یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے یا حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے. حدیث میں اس کی یہی تفسیر ہمیں ملتی ہے، اور لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان احادیث کے ریفرنسز موجود ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی صلح کی صورت پیدا کر دے. یعنی اللہ نے 2 حکام دیے، اکٹھی 3 طلاقیں مت دو، حیض میں طلاق مت دو، اور عدت کے بعد طلاق کے بعد گھر سے باہر مت نکالو. تو ان تینوں حکام کی اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی 1 طلاق تم نے دی یا 2 طلاقیں دی، اب عورت تمہارے گھر میں ہی رہے گی تو کمپرومائز کا امکان زیادہ ہے. کیونکہ اگر گھر سے طلاق کے بعد باہر نکال دیا جائے نا 1 یا 2 طلاقوں کے بعد، تو رشتہ دار بیچ میں پڑ کے غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، نفرت پھیلتی ہے، اس عورت کو ورغلانے والے بہت ہوتے ہیں، تو پھر وہ پکی طلاقی ہو جاتی ہے، بالکل منہ ہی نہیں دیکھتے ایک دوسرے کا. اور یہ تو صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. لڑکی کا باپ آتا ہے اپنی بیٹی کو گھر لے جاتا ہے، وہاں سے تڑیاں، سالوں کی تڑیاں اور یہ تڑیاں، تو وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے منہ سے 1 یا 2 طلاقیں نکل گئی ہیں تو بیوی جب شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو 2، 4، 8، 10 دن، 1، 2 مہینے کے بعد
کمپرومائز ہو ہی جاتا ہے، آدمی کہتا ہے چھوڑو یار جانے دو. تو طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، دونوں صورتوں میں جوڑ ہو جاتا ہے. ہاں 3 طلاقوں کے بعد تو شریعت نے جوڑ کی اجازت ہی نہیں دی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ وہاں عدت گزارنے میں جوڑ کی صورت زیادہ ہے. دوسرا 3 طلاقوں کے سے بھی اللہ نے میں منع کیا ہے، تو اس کی بھی حکمت بیان کر دی کہ ہم نے 3 طلاقوں سے بھی اس لیے منع کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، بھائی ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو جب 1 طلاق سے اور 2 طلاقوں سے بھی نکاح ختم ہو سکتا ہے تو 3 دینے کی اکٹھی کیا ضرورت ہے؟ تقسیم کر کے دو گے تو ہو سکتا ہے تیسرے مہینے تک تمہیں اپنے فیصلے پر ندامت ہو. تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی خود روتا پیٹتا ہے پھر وہ. اس کی پوری تفصیل میں انہی لیکچروں میں، لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک پوری تفصیل ان آیات کی، عبداللہ بن عباس نے ان کی کیا تفسیر بیان کی ہے اس کے مطابق میں بیان کر چکا ہوں. اس کا حاصل یہی ہے کہ 3 طلاقیں مت دو، اس لیے کہ اگر دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ بعد میں جوڑ کی صورت پیدا کر دیتا. 3 کی صورت میں تم جوڑ ہی نہیں کر سکتے، تم تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور گھر سے باہر بھی مت نکالو عدت کے دوران. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ابھی یہ صورت ہماری باقی ہے، بہت اہم احکام ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر میں اس سورہ طلاق کا پہلا رکوع اور 28ویں پارے کا 7واں رکوع یہاں سے اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کروں گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی آیت نمبر 2 سے سورہ طلاق کی. یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.